الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، اس سورت کا نام سورت مائدہ ہے۔ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، کیونکہ ان کے مطالبے کا ذکر اس سورت کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورت مائدہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات کو ذکر فرمایا ہے، جو احکامات کون سے جانور حلال ہیں، کون سے جانور حرام ہیں، حلال جانور کن صورتوں کے اندر حرام ہو جاتا ہے، ان چیزوں کا ذکر اللہ رب العزت نے سورت کے اندر ارشاد فرمایا۔ یہ سورت کے 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں، اور یہ سورت مدنیہ ہے۔ پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے ساتھ سورت مکیہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور بعض صورتوں کے ساتھ مدنیہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مکی کن صورتوں کو کہا جاتا ہے، مدنی کن صورتوں کو کہا جاتا ہے، پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا جا چکا ہے کہ وہ آیات اور صورتیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے سے پہلے نازل ہوئیں، ان آیات اور صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو آیات اور صورتیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد نازل ہوئیں، ان آیات اور صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورت مائدہ یہ مدنی ہے، یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے تو یہ سورت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی، اس وجہ سے اس سورت کو سورت مدنیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مخاطب ان لوگوں کو کیا ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان کو مخاطب کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، تم عہدوں کو پورا کرو، جو وعدہ کرتے ہو اس کو پورا کرو۔ اس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اے ایمان والو، عہدوں کو پورا کرو، معاہدات کو پورا کرو۔ اب عہدوں کا پورا کرنے کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو وہ عہد ہے جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے اندر آتا ہے ساری روحوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد یہ بات کہی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب کی روحیں وہاں پر موجود تھی، ساری کی ساری روحوں نے جواب دیا، قالوا بلا، کیوں نہیں اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو سب سے پہلا عہد یہ پورا کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب ہم دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں آنے کے بعد ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمہ پڑھنا یہ اللہ کے ساتھ ایک عہد کرنا ہے کہ کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کرتا ہے کہ یا اللہ زندگی تیری اطاعت میں گزاروں گا۔ کہنے کو تو یہ کلمہ ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے؟ عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیری اطاعت کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ ہم تیری اطاعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو فرمایا اب اس عہد کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ اور بعض مرتبہ عہد وہ ہوا کرتا ہے جو انسان اپنے ذمہ خود لگا لیتا ہے، جس کو منت کہا جاتا ہے، کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ کام میرے ذمہ ہو گیا، یا یہ کام اگر ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا۔ یہ عہد، اس عہد کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔
اسی طریقے سے آپس کے اندر جب معاملات ہوا کرتے ہیں، آپس کے اندر انسان کوئی بات طے کرتا ہے، معاشرے کے اندر کوئی لین دین کے معاملات کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عہد و معاہدہ کرتا ہے، فرمایا اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ارشاد فرمایا اے ایمان والو اوفو بالعقود، تم عہدوں کو کیا کرو بھائی، پورا کرو، چاہے وہ عہد اللہ کے ساتھ ہو، چاہے وہ عہد تم نے اپنے ذمے منت کی صورت میں خود لگایا گیا ہو، اس کو بھی پورا کرنا ہے، چاہے تم نے آپس میں معاملات کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ عہد و معاہدہ کیا ہے، اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ آگے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے وہ چوپائے جو انعام کے مشابہ ہیں، جو انعام کے کیا ہیں بھائی، مشابہ، وہ چوپائے یعنی وہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں جو کس کے مشابہ ہیں، انعام کے۔ انعام کس کی جمع ہے، نعم کی۔ نعم کہتے ہیں ان جانوروں کو جن کو انسان گھر میں پالتا ہے اور انسان کے ساتھ وہ مانوس ہوتے ہیں۔ سورۃ انعام جو اگلی سورت آ رہی ہے اس کے اندر مذکور ہے کہ 8 قسم کے جو جانور ہیں جن کو انسان گھر کے اندر پالتا ہے اور انسان ان کے ساتھ مانوس، وہ جانور انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، تو جو چوپائے جو شکاری جانور ان چوپاؤں کے مشابہ ہیں، وہ شکاری جانور تمہارے لیے کیا ہیں بھائی، حلال ہیں۔ اب وہ کون کون سے ہیں، جیسا کہ بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، پھر یہ مذکر اور مؤنث ہے، کتنے ہو گئے، 8، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ۔ ان کو مذکر کو اور مؤنث کو کرو تو اونٹ اور اونٹنی ہو گئی، بات سمجھ رہے، گائے اور بیل ہو گیا، اسی طریقے سے بکرا اور بکری ہو گئی، اسی طریقے سے بھیڑ اور کیا ہے، دمبا ہو گیا۔ تو یہ 8 قسم کے چوپائے جو ہیں وہ انسان کے لیے حلال ہیں۔ اب جو شکاری جانور جو جنگلوں میں ہوتے ہیں، جو جانور ان 8 جانوروں کے مشابہ ہیں، وہ جانور تمہارے لیے کیا ہیں بھائی، حلال۔ مشابہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اب گھر کے اندر جو آدمی چوپایا رکھتا ہے، ایک تو وہ نباتات کھاتا ہے، دوسرے نمبر پہ وہ منہ کے ذریعے شکار نہیں کرتا، تو معلوم ہوا کہ ہر وہ جانور جو گوشت کھائے یا منہ کے ذریعے کیا کرے، شکار کرے، وہ گھریلو جانوروں کی طرح نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں جو تمہارے گھریلو چوپایوں کے کیا ہے مشابہ۔ گھریلو چوپاؤں کے مشابہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو جانور نباتات کھاتے ہوں، یعنی گھاس وغیرہ کھا کر گزارا کرتے ہوں، گوشت نہ کھاتے ہوں، اور زبان کے ذریعے یا منہ کے ذریعے وہ شکار نہ کرتے ہوں، وہ تو حلال ہیں۔ اور جو شکاری جانور کیا ہے، شکار کرتا ہے منہ کے ذریعے یا گوشت کھاتا ہے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو جو گدھا ہے، اب یہ ان جانوروں کی طرح ہے جو انسان گھر کے اندر پالتا ہے، مانوس بھی ہے، گھاس بھی کھاتا ہے، منہ سے شکار بھی نہیں کرتا، حالانکہ یہ حرام ہے۔ فرمایا شریعت کے اندر جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گھریلو گدھے ہیں وہ حرام ہیں۔ چونکہ ہمارے نبی نے اس کو الگ طور پہ حرمت ذکر فرما دی، تو یہ جو گدھا بھی ہے یہ بھی اسی چیز کے اندر آ جائے گا، جو شکاری جانور منہ کے ذریعے شکار کرتے ہیں انہی کے حکم میں آ جائے گا، جیسے وہ حرام ہے اسی طریقے سے گدھا بھی حرام ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تم پر پڑے جاتے ہیں، یعنی آگے ذکر ہوگا کہ حلال جانوروں میں سے بھی کچھ جانور کیا ہیں بھئی، حرام ہو جاتے ہیں، اس کا ذکر کل کے درس میں کریں گے۔ آگے فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، اس حال میں کہ تم شکار کو حلال قرار دینے والے نہ ہو تمہارے محرم ہونے کی حالت میں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ذکر کر دیا کہ احرام کی حالت میں پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں، جیسے تکبیر تحریمہ، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر تحریمہ سے پہلے بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، لیکن تکبیر تحریمہ کے بعد بہت ساری چیزوں کا کرنا منع ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہم گفتگو بھی کر سکتے ہیں، سلام بھی کر سکتے ہیں، چل پھر بھی سکتے ہیں، لیکن جب ہم نے نماز کی نیت باندھی تو یہ ساری چیزیں نماز کے اندر کیا ہو گئی، ناجائز۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ احرام سے پہلے بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں، لیکن جب آدمی عمرے کا یا حج کا احرام باندھ لے تو احرام باندھنے کے بعد بہت ساری چیزیں انسان کے ذمے منع ہو جاتی ہیں، وہ کام نہیں کر سکتا۔ مثلا احرام باندھنے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بال نہیں کٹوا سکتا، احرام باندھنے کے بعد اپنے ناخن نہیں کٹوا سکتا، احرام باندھنے کے بعد اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگا سکتا، احرام باندھنے کے بعد سلا ہوا کپڑا انسان نہیں پہن سکتا۔ اسی طریقے سے احرام باندھنے کے بعد جانوروں کو شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے اور جانور کو حلال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔
جو محرم آدمی جانور کو ذبح کرے گا، شکاری جانور کو، تو وہ جو شکاری جانور جو محرم آدمی نے ذبح کیا ہے وہ مردار ہے، اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ احرام باندھنے کے بعد اگر وہ جانور شکار کرے گا تو شکار جو ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ اس کو کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ تو شکاری جانور محرم کے لیے کیا ہے بھائی، حرام ہے، نہ اس کو ذبح کر سکتا ہے اور نہ کیا ہے محرم اس کو شکار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کو یہاں پہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ چوپائے شکاری جانور جو گھریلو چوپائے کے مشابہ ہیں وہ حلال ہیں، لیکن احرام کی حالت میں تم ان کو ذبح بھی نہیں کر سکتے، اور احرام کی حالت میں تم ان شکاری جانوروں کو پکڑ بھی نہیں سکتے، اگر پکڑ لیں گے وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے بھائی، حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں، جو حکم دے چاہے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ذہن میں یہ بات کرے کہ محرم کے لیے جانور کو ذبح کرنا کیوں حرام قرار دیا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی ذات سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ کل کو پھر انشاءاللہ العزیز اور جانوروں کا بھی ذکر ہوگا اور چیزوں کا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ